إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وغفار الذنوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه ومن الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب والستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله. أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي لا أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وغفار الذنوب ولا حول وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله
لو جی انشاءاللہ 5 کلمے ہمارے مکمل ہیں اور انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ 5 کلمے سنے جائیں گے انشاءاللہ ساتھ. اور چھٹا کلمہ میں آپ نے صرف آدھا دے رہا. چھٹا کلمہ رد کفر. اللہم انی اعوذ بک آپ کو جلدی پڑھنا ہے ان کو لمبا کر دینا ہے. اعوذ بک من ان دونوں رکنا نہیں ہے. من ان اشرکا بکا شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به نہیں پڑھنا. به تبت عنہ وتبرأت. با کو را سے ملا کے پھر جب را کو پڑھیں گے نا پھر جٹ کر جانا ہے. اے نہیں کرنا وتبرأ ایسے پھر وتبرأت من الکفر. یہاں تک میں سبق دے رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا. میم کو لمبا کریں گے لا کو لمبا کریں گے. لما لا اعلم ایسے پڑھنا ہے. اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الکفر. پڑھو گے ایک دو دیکھو سن لو بھی سارے سن. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الکفر پڑھو گے نہیں پڑھو. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا علیہم به وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الکفر. پڑھو گے سن لو ایک دو سارے. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الکفر. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به أستغفرك لما لا أعلم به لما لا أعلم به تبت إنه وتبرأت
وتبارأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة یہ آگے سمجھ نہیں من الکفر تک سمجھ صرف من الکفر ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ سنا جائے گا ٹھیک ہے اور جس صاحب اگلی مرتبہ یہ من الکفر تک زبانی سنا جائے گا انشاءاللہ پنجواں کلمہ کا نام رکھا گیا استغفار اس میں ساری توبہ ہی ہے یعنی پنجواں کلمہ جو ہے نا اس میں ساری کیا ہے توبہ ہے پہلا کلمہ جو ہے نا اس میں توحید بیان کی گئی ہے کیا کی گئی توحید بیان کی گئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے معبود سب کا اقرار کیا دوسرا کلمہ شہادت ہے اس میں دونوں ذاتوں کی شہادت کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک ہے ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ کے رسول ہیں ٹھیک ہے تیسرا کلمہ جو ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف اس کی تعریف کی گئی ہے پھر اس کی طاقت بیان کی گئی ہے کہ تمام طاقتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور وہ علی والی اعلیٰ بھی ہے عظیم بھی ہے جاننے والا بھی ہے چوتھا کلمہ تو اس میں ساری توحید بیان کی گئی ہے توحید سے مراد کیا ہے کہ اس میں جینا زندہ رہنا پھر مرنا پھر دوبارہ زندہ ہونا اس کا اسم اقرار کروایا گیا ٹھیک ہے اور پھر یہ آخر میں جا کر فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی تعریف ہے اس کی ذو الجلال والی کرام وہ ذو الجلال والی کرام ہے اور بیادی الخیر اس کے ہاتھ میں ساری بھلائی ہے اور وہ کون ہے وہ علی کل شیء قدیر وہ ہر چیز پر قادر ہے قدرت رکھنے والا ہے اگے پانچواں کلمہ استغفار ہے اس میں استغفار سے مراد ہوتا ہے توبہ کرنا کیا مراد اس سے یعنی استغفر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے میں معافی مانگتا ہوں ربی وہ میرا رب ہے من کل ذنب وہ ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہے اذنبت عمدا جو میں نے جان بوجھ کے کیا ہے اور خطا سرا علانیہ اور جو مجھ سے چھپ کر یا علانیہ ہوا ہے واتوب علیہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں من الذنب الذی یعنی اپنی اس گناہ جس کو میں جانتا ہوں عالم جس کو میں جانتا ہوں ومن الذنب الذی لا اعلم اور اس گناہ کی میں معافی مانگتا ہوں جس کو میں نہیں جانتا بے شک انک انت علام الغیوب بے شک یعنی عیبوں کو جاننے والا بھی ہے وستر عیوب اور وہ ہمارے عیبوں کو چھپانے والا بھی ہے وغفر الذنوب وہ گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے اور وہ اس کی یہ سارے کام کرنے والا اس کا تعارف کیا ہے ولا حول ولا قوت گناہ سے یعنی بچنے کی نیکی کرنے کی جو طاقت ہے وہ سارے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کے بغیر کوئی طاقت دینے والا نہیں ہے الا مگر باللہ العلی العظیم کون اللہ تعالیٰ ہے علی اور آگے ہے عظیم علی سے مراد ہے بلند عظیم سے ہے عظمت والا ٹھیک ہے یہ اس کا مطلب ہے یعنی پورے پنجم کلمہ استغفار میں ہے نا اس میں بندہ معافی مانگ رہا ٹھیک ہے نا جی اور حضور غوث اعظم علیہ رحمہ تہجد وقت آپ کی دعا یہ ہوتی تھی اللہم ما مننت علی فاتممہ وما انعمت علی فلا تسلمہ وما سترتہ فلا تہدکہ اور آخر میں جا کر وما علمتہ فاغفر وما علمتہ اے باری تعالیٰ جو میں نے گناہ کیے ہیں وما علمتہ جو میرے علم میں نہیں ہے گناہ میں نے کیے ہیں پر میرے علم میں نہیں ہے فاغفر مولا اس کو بھی معاف فرما دیکھ رہے ہیں نا من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم جس کو میں جانتا ہوں اور جن گناہوں کو میں نہیں جانتا دونوں کی میں آپ کی بارگاہ سے معافی مانگتا ہوں یہ بہت پیارا کلمہ ہے اور اس کو پڑھا کر ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ہمارا سبق پانچویں کا چھٹا کلمہ ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ساری چیزیں ہیں نا چھٹے کلمے میں یہ سارے شرک کی رد ہے کس کی ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جو خدا بناتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں شرک اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھیک ہے نا شریک ٹھہرانا ٹھیک ہے جی اور اس میں سارا اس کا نا رد کیا گیا ہے پورے کلمے میں اس کی یہ ترجمہ اگلے انشاءاللہ پروگرام میں نا مکمل ادا کرنا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اور آج کے بعد یہ جو ہے نا شعر
شیروں کو اچھا مت کرتے ہیں کیونکہ اس طرح ہمارا نا وہ کہ تو قیدر چل رہا ہے، نماز بھی چل رہی ہے، قرآن چل رہا ہے، پھر شیروں کے لیے نا بڑی مشکل پیش ہو رہی ہے۔ جب ہمارا قیدر مکمل ہو جائے گا، نماز مکمل ہو جائے گی، مشقت پر یاد ہو جائے گی نا، فقط اکیلا قرآن رہ جائے گا نا، پھر ہم اس کو شروع کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب سے پریکٹیکل ساتھ ساتھ ہمارا چلتا رہے گا تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ۔ نماز ہماری مقصد مکمل ہوئی ہے، وضو کے لیے ہم نے تھوڑا سا بیان کر دیا ہے، مسجد سے نکلنے کے، مسجد سے داخل ہونے کے، واش روم میں داخل ہونے کے، وارڈ سے نکلنے کے، گھر میں کیسے داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے نا، اس پر ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج انشاءاللہ ہم پریکٹیکل میں یہ دیکھیں گے کہ عبداللہ صاحب تسی پریکٹیکل مکمل یاد ہے نا نماز کے بعد؟ ہاں جی، یہ کو بتاؤ گے یاد کیسے کرنے ہیں، رکوع کیسے کرنے ہیں، کھڑے بتاؤ، یہ بتاؤ گے پاؤں کیسے کرنے ہیں، ادھر آ جائیے، یہ دیکھیں گے اس کے بعد قبلے کی طرف انگلیاں ہوں، یہ کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھے، بلکہ ان کو ہاتھ لگے انگوٹھے میں اور ہاتھ ہتھیلیاں ایسی کافی تصویر، ٹھیک ہے، قبلہ کے رخ، اللہ اکبر۔ اب یہ کلائی کو پکڑنا ہے ایسے، یہ تین انگلیاں آگے اور یہ کلائی اپنی کلائی کو ایسے پکڑنا ہے ایسے، اور ناف سے اوپر، یہ ناف کے نیچے، اور جب ہم قیام میں کھڑے ہونا ہے، اس کو کہتے ہیں قیام، اس کو دیکھنا کہاں ہے، سجدے والی جگہ، یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم نے قیام کرنا ہے تو ہم نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا، ہم نے جہاں سجدہ کرنا ہے نا، سجدے والی جگہ کو ہم نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے جی، وہاں اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے نور کی برسات ہو ہوتی ہے، اور جب بندہ اس کو بڑی توجہ سے دیکھتا ہے نا، جب اس کو سجدہ کرنا ہوتا ہے تو وہ جو نور ہوتا ہے نا اس کی نظر میں منتقل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، یاد رہے گا۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد رکوع میں جانا ہے، اور رکوع ان سے یہ گھٹنے ہیں، وزن اور ان کو پیچھے کی طرف دھکیلنا ہے تاکہ کمر جو سی ہے وہ سیدھی، کمر سیدھی ہونی چاہیے اور نظریں دونوں پاؤں کے درمیان میں ہونی چاہیے، یہ گھٹنے اس کے اوپر، ہاں۔ اور جہاں تصور یہ ماننا ہے کہ جب روح نکلنی شروع ہو جاتی ہے نا، نکلتی ہے، یہ شروع ہوتی ہے تو یہ انگلیوں کی طرف سے شروع ہوتی ہے، اکثر عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں نا مرنے والے وہ کہتے ہیں لو جی پیٹرن نہیں ہو گئے، لو جی پیٹرن نہیں ہو گئے، لو جی پیرن دار نکل گئی، اکثر یہ تکیہ کا نام ہے ہمارا، ٹھیک ہے نا، اور بات بھی سچی ہے کہ روح انگلیوں کی طرف سے نا، پاؤں کی انگلیاں نا گھٹنے وہاں سے نکلنی شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد کھڑے ہو جانا اور سجدے کی جگہ پہ نظریں رکھیں، ربنا لک سمیع اللہ لمن حمدہ جب امام کہے گا پھر آپ نے پیچھے کہنا ہے ربنا لک، اور پھر اس کے بعد یہ کمر کا سیدھا کرنا، ٹھیک ہے جی، یہ بتاؤ نا کہ میں رکوع ایسے کر کے تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے چلے جانا، یہ کمر سیدھی ہونی چاہیے، اس میں ٹیڑھا نہیں ہونا چاہیے، ٹیڑھے سے مراد یہ جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سجدے میں جانا ہے، پہلے یہ انگلیوں کے اوپر بیٹھنا ہے، اس کے بعد دونوں ٹکنے لگیں، پھر دونوں ہاتھ، پھر پیشانی، پھر ناک، پہلے ناک پھر پیشانی، پھر جب اٹھانی ہے پھر پہلے پیشانی اور ناک، پھر ہاتھ ہوگا، پھر ہاتھ سیدھے ہونے چاہیے، اور یہ پاؤں، یہ والا جو ہے دایاں پاؤں، بایاں پاؤں، اس کو لٹا دینا ہے، یہ دایاں پاؤں کھڑا دینا، اور جب سجدہ کرنا پیچھے سے مکمل انگلی جو ہے نا وہ موڑنی ہے، ٹھیک ہے، پیچھے سے مکمل انگلی موڑی، جب سجدے میں جاتے ہیں تو پاؤں پیچھے کیے ہوتے ہیں، یہ بڑا اہم ایک نہیں پتا ہوتا، انگلیوں کے پیٹ جو سے ہے نا وہ زمین کے ساتھ، 3 انگلیاں فرض ہیں، 4 انگلیاں سنت ہیں، 5 انگلیاں مستحب ہیں، 3 انگلیاں کا موڑنا ضروری ہے، یہ فرض ہے، اور 4 انگلیاں جو ہے وہ واجب ہے، جب سجدہ کر کے نا آگے سے پیشانی کو ہم دبائیں گے زمین میں،
بیٹھ گئے ہیں. میری پرابلم یہ کہ میں پڑھوں نا وہ نہیں جو غلط کوئی غلط کر سکتا ہے, وہ کوئی ڈر نہیں. اگر کوئی ساتھ ساتھ موڑ سکتا ہے موڑے, اگر نہیں تو اس کو سیدھا کر سکتا ہے. لیکن جب ہم سجدہ کریں گے نا تو ہم پیشانی کو دبائیں گے, پیچھے سے انگلیاں مڑ جائیں گی سارے, اگر زور لگے گا اور پیچھے زور جب زور لگے گا تو اور ایک رکوع کرنے کے بعد یہ لوگ نا ایسے منہ کر کے نا اوپر سیدھی کمر نہیں کرتے, ایسے ہی کرتے ہیں جب رہتے ہیں. جب کمر سیدھی نہیں ہوگی اس کو کہتے ہیں قوما, اور قوما جو ہے یہ واجب ہوتا ہے کمر کا سیدھا کرنا. اگر سیدھی نہیں ہوگا تو واجب رہ جائے گا, اگر سجدہ نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگا. اس طرح ایک سجدہ کرنے کے بعد آدمی یہیں سے تھوڑا ایسا کرتے نا ویسے تو کر دیتے ہیں, لیکن کمر کا سیدھا کرنے کی درس ہے, ٹھیک ہے جی دونوں. اور اس کے بعد پھر جب ہم نے تیار بیٹھنا ہے تو پھر ہم کہاں دیکھنا ہے, جھولی میں دیکھنا ہے یا سینے کو دیکھیں, ٹھیک ہے جی. پھر سلام کیسے پھیرنا ہے, السلام علیکم, اپنے کاندھے کی طرف دیکھنا ہے. ادھر دائیں طرف کریں گے تو کاندھے کی طرف, بائیں طرف کریں گے تب بھی کاندھے. پھر اس کو ایسے سلام پھیریں گے نا تو یہ کاندھے, یہ فرشتہ ہے, پہلے اس کو سلام کریں گے ایسے کریں گے کر کے پھر ایسے نظر اٹھا لیں گے ایسے, اگر ایسے السلام علیکم, پھر اگر پوری جو بھی سب دنیا نا مسلمان سب کو سلام یاد ہے گا. یہ نماز کا ہے, یہ پریکٹس ہو رہی ہے انشاءاللہ. تو آج اس میں ایک چیز شامل کرتی ہے کہ جب ہم نے یہ نماز کا بھی ہے, انشاءاللہ کے دن وضو کا, وضو میں نے سکھا دیا تھا, وہ انسان سنیں گے مسجد سے نکلنے بات نہ کریں, واش روم کا, گھر میں جانے کا, ٹھیک ہے. اگر دروازہ بند ہو تو اندر سے آواز ہے کون, تو آپ نے کیا کہنا ہے, آپ کا نام بتانا ہے. اور اس نیت سے کہ یہ میرا آقا علیہ السلام کی سنت ہے, سرکار کی ادا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے, ادا ہے. ادا کو ادا کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے, ٹھیک ہے جی. اور آج ہم اس میں بات شامل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جب ہم کھانا کھائیں گے نا کیا کریں گے, تو کھانا کھانے سے پہلے ہم نے کھانے کا وضو کرنا ہے. آقا علیہ السلام نے غلاموں سے فرمایا اٹھو اور وضو کر لیں, یہ نہیں فرمایا کھانے کا وضو کرنا, یہ فرمایا وضو کر لیں. تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے تو وضو ہیں, ہم تو وضو کیا ہوا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں, اب ہم نے کھانے کا وضو کرنا ہے. کس کا, کھانے کا. پھر آقا علیہ السلام خطا کے دکھایا کہ آپ نے یہ اتنے ہاتھ دھوئے اچھی طرح, وہ دھونے کے بعد پھر ہم نے یہ شادی ہوئی یوم تو پہ, اور اس کے بعد پھر ہاتھ دھونا, کپڑے صاف نہیں کرنا. کھانا کھانے سے قبل جب ہم نے کھانے کا وضو کرنا ہے تو ہم نے ہاتھوں کو دھو کر ہاتھوں کو صاف نہیں کرنا, ویسے کچھ ہو جائے گا. جب ہم کھانا کھا لیں گے پھر ہم جب ہاتھ دھوئیں گے پھر ان ہاتھوں کو کپڑے کے ساتھ صاف کرنا, یہ سننا. دیکھیں اگر ہم نے ہاتھ دھوئے ہیں, دھونے کے بعد کپڑے کو صاف کر لیں تو دھونے کا فائدہ نہ ہوگا. دھوئے تو ہم نے کسی اور مقصد کے لیے, اگر پھر اس کو کپڑے کے ساتھ لگانا ہے, دھونا ہے, اپنا صاف کرنا ہے, وہ سنو تو گئی نا, مقصد بھی ختم ہو گیا. آقا علیہ السلام نے کس طرح نفیس والا کام اپنی امت کو دیا ہے, خوبصورت دیا. میں کئی مرتبہ نا سفر جاتے نا, ہم تو ہاتھ دھونے لگتے نا تو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے نیچے نا جس طرح مٹی گرتی ہے, میرا سا پانی ہوتا ہے وہ نیچے جا رہا ہے, اور ہاتھ ایسے صاف ہو جاتی ہے. پھر جب کھانا کھانے لگتے ہیں تو بڑا سکون ملتا ہے کہ ہمارے ہاتھ بالکل صاف ہیں, اور جتنے لوگ اندر جائیں گے وہ صاف ہاتھوں سے ہی اندر جائیں گے. آج ہم نے اس بات کو شامل کیا. اگلا پروگرام پھر کھانا کھانے کے بارے میں کچھ کریں گے انشاءاللہ. آج ہم نے وضو, کھانے کا وضو ہم نے یہ سیکھا ہے, آپ نے بھی اور میں نے بھی, ٹھیک ہے. ہم اس پر عمل کرنا ہے, اس کو عمل کرنا ہے. اب اول آخر مرشی پڑھیں گے.